آپ کہتے ہو کہ ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں کیا؟ تم نے تو اپنی کرپشن بچانی ہے، تم نے تو اپنے ٹی ٹی سکینڈل میں جو مقصود چپراسی کے پیسے سامنے آئے وہ بچانے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ قومی غیرت کی بات ہے۔ میرے ملک کے اندر کوئی اڈے دے کے اپنے ہی لوگ مارے جائے، اس کی عمران خان نے مخالفت کی تھی، اور یہ لوگ کہہ رہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کا کنکلوڈ کروں گا میں، یہ جو اس وقت بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ میرے پاکستانیوں، یورپین یونین سے مخاطب ہو کے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک سوال پوچھا، اور جرت سوال پہلی دفعہ عمران خان نے کیا۔ اب عمران خان نے کیا سوال پوچھا تھا؟ جو فضل الرحمان کی جماعت جو اسلام کے نام پہ سیاست کرتی ہے اور عمران خان کے اوپر یہودی لابی اور پتہ نہیں کیا کیا کے الزامات لگاتے ہیں، جو اسلاموفوبیا کا، اسلام کا ترجمان بنا پوری دنیا میں، عمران خان نے سوال یہ پوچھا کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں؟ کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ کیا آپ نے اس وقت ہمارے لیے آواز اٹھائی جب ہم دہشت گردی کی جنگ میں آپ سب کے پارٹنر بنے اور ہماری پاکستان کا نقصان ہوتا رہا؟ نہ صرف نقصان ہوا، ہمارا اکنامک لاس ہوا، ہمارے پاکستانی شہید ہوئے، ہماری سیکیورٹی فورسز کے 7,000 سے زائد جوان شہید ہوئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے مورد الزام بھی ہمیں ٹھہرایا۔ تو کیا اس وقت آپ نے کوئی سوال پوچھا؟ کیا آپ نے ہمارے لیے آواز اٹھائی؟ یہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا۔ دوسرا یہ پوچھا کہ جو کشمیر میں نئے دور کا ہٹلر مودی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال رہا ہے، ان سے آپ نے سوال پوچھا؟ آپ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، آپ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ ہم غلام نہیں، ہم ایک خوددار ملک ہے، یہ لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھنے والے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ ہم نے خود ہی سے رہنا ہے، خود مختاری ہے ہماری۔ اس کے بعد یہ سارے اکٹھے ہو گئے کہ یورپین یونین کو ناراض کیا، حالانکہ یورپین یونین کے سربراہ اگلے دن فون کر کے پرائم منسٹر عمران خان کو کردار ادا کرنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں۔ فضل الرحمان کی جماعت سینٹ جا کے عمران خان کے خلاف، اس بیان کے خلاف قرارداد جمع کرتی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ ملکی غیرت، قومی غیرت، ملکی خود مختاری اور ہماری خودداری کی بات تھی۔ لیکن جب آپ خودداری کی بات کرتے ہیں، خود مختاری کی بات کرتے ہیں، تو میری پاکستانیوں، اس کی قیمت بھی ہوتی ہے۔ آزاد خارجہ پالیسی کی بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ پوری دنیا میں اسلام کو متحد کرنے اور اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھانے والے اور عالم اسلام کے ترجمان بنو گے تو بڑی بڑی طاقتوں سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کے حوالے سے، کتنا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا اظہار رائے کی آزادی پہ ہماری دل آزاری کر کے اور ہماری اوپر فریڈم آف سپیچ کے قوانین لاگو کر کے۔ لیکن ایک مرد مجاہد عمران خان نے ان کی جتنی محنت تھی اور جتنا پروپیگنڈا تھا اس کا ستیاناش کر دیا۔ تمام پروپیگنڈا دم توڑ گیا سچ بولنے سے، اسلام کا اصل بیانیہ پھیلانے سے اور اس کا ذکر کرنے سے، دین کے پیغام کا ذکر کرنے سے۔ تو میرے پاکستانیوں، پھر اس کے بعد تو سازشیں بھی بنی جاتی ہے، اندرونی سطح پہ مہرے بھی بہت ہیں، اور مہرے آپ کو ہر جگہ پہ نظر بھی آتے ہیں۔ تو میں اب آتا ہوں اور چند سوال کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ OIC کا اجلاس 23 مارچ کو ہونے جا رہا ہے، مطلب پورے عالم اسلام کو عمران خان متحد کر کے پاکستان بلا رہا ہے، اور 22 اور 23 تاریخ کو پورے دنیا کے مسلمان وزرائے خارجہ اسلام آباد میں انشاءاللہ ہوں گے، اور یہ عمران خان کی ایک اور بہت بڑی کوشش ہے عالم اسلام کو متحد کرنے کی۔ جب یہ کوشش ہو رہی تھی تو یہاں پہ عدم اعتماد کا راگ الاپا جا رہا تھا۔ فضل الرحمان کا اعلان ہوا کہ 23 مارچ کو ہم اسلام آباد روانہ ہوں گے، تو فضل الرحمان صاحب 23 تاریخ کو تو پورے عالم اسلام کے وزرائے خارجہ اسلام آباد آ رہے ہیں۔ جب اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور ہو گئی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، جب OIC کے تمام رہنما اسلام آباد آ رہے ہیں، اس وقت عدم اعتماد اور ان چیزوں کو آپ کو کیوں
ضرورت پیش آئی؟ اور یہ جو ضمیروں کے سوداگر آپ بنے ہو اور ضمیر فروشی کے پورا جو سندھ ہاؤس اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ آپ نے تو اپنے مارچ کے اوپر سندھ کے عوام کی ترقی کا پیسہ جو زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں جاتا تھا وہ پیسہ آپ نے استعمال کیا، لیکن جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس موقع پر کیوں ہو رہی ہے؟ کیا آپ پوری پاکستانی قوم کو اس کا جواب دینا پسند کریں گے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح دیر، سوات، حافظ آباد، ساؤتھ پنجاب یہ بڑے بڑے جلسے ہوئے اور عمران خان کے لیے پوری پاکستانی قوم نکل آئی، انشاءاللہ 27 تاریخ کو اسلام آباد ڈی چوک میں پوری پاکستانی قوم آئے گی، اپنی لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ پاکستانی قوم خوددار ہے۔ ہمارے اندر یہ جو چند سیاسی لوگ ہیں، سیاسی خاندان ہے جنہوں نے پاکستان کے اوپر حکومت کی، یہاں پہ پیسہ لوٹا، پاکستانی قوم کا خون چوسا، باہر جائیدادیں بنائی، جن کے فیک اکاؤنٹس ہو، جن کے افشور اکاؤنٹس ہو، جن کی باہر جائیدادیں ہو، وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے۔ اور میں اپنے پاکستانیوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان نے امریکہ کو اڈے دینے سے جو انکار کیا اور ایبسولوٹلی ناٹ بولا، کیا یہ آپ کی دل کی ترجمانی ہے؟ کیا آپ کی دل کی آواز ہے؟ کیا آپ بھی اس طرح سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی اس دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہوئے تھے ہمیں اور جنازے نہیں اٹھانے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ نے نکلنا ہوگا اور ساتھ دینا ہوگا۔ میرے پاکستانیوں، اور آپ تو نکلے، لیکن آپ نے ان سے سوال پوچھنا ہے اور سوال پوچھیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں فیصل آباد میں جو ایک MNA تھا، اس کے شہر میں بھی لوگ نکل آئے، دوسری جگہ پہ لوگ نکل آئے کہ ایک تو ضمیروں کے سوداگر ہے، دوسرے ضمیر فروش ہے، کہ عمران خان نے جب خودداری کی بات کی، ایبسولوٹلی ناٹ بولا، ڈرون گرانے کی بات کی، یورپین یونین کو جرأت سوال کیا، تو اس کے بعد آپ سب متحد ہو گئے اور بیرونی اور اندرونی سازشیں شروع ہو گئی۔ تو اب سوال پوچھیں گے، اور میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ سرکس تو ختم ہو جائے گا، یہ آپ دیکھ لیں گے، کیونکہ یہ تو سارے ضمیر فروش عمران خان کے ساتھ تو ان کا مقابلہ ہے نہیں، کر ہی نہیں سکتے۔ نظریے اور ذاتی مفادات کی جنگ میں مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، نظریہ جیتے گا، ذاتی مفاد کو شکست ہوگی۔ کاز کے لیے اور ذاتی مفادات کی لڑائی میں کاز ہی جیتے گا، بڑا مقصد جیتے گا۔ یہ پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی خودداری، پاکستان کی سالمیت کی بات ہے، یہ اسلام کی ترجمانی کی بات ہے، یہ اسلاموفوبیا کے خلاف ایک بڑی اور مؤثر آواز کی بات ہے، اور اس کے بعد OIC تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی بات ہے۔ تو جب بھی میں باقی جماعتوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کے لوگ انشاءاللہ، یہ پاکستانی اگر ایک ریڈیو والا بھی ہے، چھوٹا دکاندار بھی ہے، ایک رکشے والا بھی ہے، ایک ڈرائیور ہے، ایک تنخواہ دار ہے، جب بھی آپ جہاں پہ جائیں گے آپ سے سوال ہوگا کہ جب ملک کا وزیر اعظم، عمران خان نے تو کہہ دیا ہے کہ حکومت کیا چیز ہوتی ہے، میری جان بھی اس مقصد کے لیے چلی جائے میں پھر بھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ وہ تو کڑا ہے، اس کی جماعت تو کڑی ہے، اس کی حکومت تو کڑی ہے، لیکن جو MNA چاہے وہ نون لیگ کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، وہ اگر اس سازش میں حصہ بنے گا اور یہ جو عدم اعتماد کا ایک پتہ نہیں کہ ایک تماشا لگایا ہوا ہے، اس میں حصہ دے گا، وہ سوالوں کے جواب دے گا۔ ہماری پاکستانی قوم غیرت مند ہے۔ آپ کہتے ہو کہ ایبسولوٹلی ناٹ کیوں بولا، فضل الرحمان کہتا ہے کہ یورپین یونین کو للکارا کیوں، لیکن قوم خوددار ہے، قوم کڑی ہے، قوم غیرت مند ہے، قوم خودداری چاہتی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ جو لوگ یہاں پہ روزانہ سرکس لگاتے ہیں یہ معنی نہیں رکھتے، کیونکہ یہ ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے۔ جو آپ کو یاد ہوگا وے آف دی ورلڈ ایک کتاب ہے جس میں فرزند زرداری کو اس کی والدہ فون کرتی ہے کہ بیٹا آپ کے اکاؤنٹس، مطلب جو ہم نے کرپشن کی ہے وہ پیسہ کہاں پہ پڑا ہے۔ تو جب وہ دنیا وہ سنتی ہے تو کیا یہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں؟ یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو میرے پاکستانیوں، اس وقت یہ تمام چیزیں چل رہی ہے، آپ کے سامنے ہیں، اور جو پاکستان اور پاکستان کی جو ایک بہتر ہماری پالیسی جا رہی ہے اس کے خلاف اگر کوئی اس قسم کے ہتھکنڈے ہوں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دیکھیں گے پورا پاکستان اس وقت ان لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ سینٹ میں بھی آپ نے یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادوں کو دیکھا تھا، ووٹ خرید رہے ہیں۔
کیونکہ ان کا قوم سے، ملک سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. یہ تو ضمیروں کے سوداگر ہے اور یا ضمیر فروش ہے. ادھر جھک جاتے ہیں، بات نہیں کر سکتے. تو یہ تو چند چیز میں یہ چیز ختم ہو جائے گی، لیکن میرے پاکستانیوں، پاکستان کی خود مختاری اور خودداری کا یہ مقدمہ جاری رہے گا. عمران خان اسی طرح آواز اٹھاتا رہے گا. آج میں آپ سب سے اس لیے بات کر رہا تھا کہ ہم سب کے لیے خوشی کا مقام ہے، اور آج ہمیں یوم تشکر منانا چاہیے کہ جو اسلام و فوبیا کے خلاف ایک علم بلند کیا تھا، آواز بلند کی تھی، عالم اسلام کی ترجمانی کا آغاز کیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اقوام متحدہ کے ایوان میں اس کے خلاف قرارداد منظور ہو گئی ہے، اور ہر 15 مارچ کو انشاءاللہ عالمی دن منایا جائے گا اسلام و فوبیا کے خلاف. آپ سب کا شکریہ.